اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام حسینہ ہے۔ اس وقت میری عمر 42 سال کی ہے اور یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی۔ میں شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہوں۔ میرے میاں دبئی جاب کرتے تھے اور سال میں 20 دن کی چھٹی پر گھر آتے تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی، اگرچہ تنہائی کاٹتی تھی، مگر اب میں اس اکلوتے کی عادی ہو گئی تھی۔ اگرچہ مجھے آس پڑوس اور خاندان کے مردوں کی طرف سے ناجائز تعلقات کی آفریں بھی ملی، مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی اور ایسے ہی انہیں مجھ سے۔ پھر میری زندگی میں شانی آیا۔ شانی میری کزن کا بیٹا تھا۔ شانی میری گود میں کھیلا اور بڑا ہوا تھا۔ 25 سال کا گڑیل جوان، 6 فٹ قد اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ شانی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا، میری بہت عزت اور احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بھانجے کی محبت سے دیکھتی تھی۔ اگرچہ وہ میرا سگا بھانجا نہیں تھا، مگر میرے سمیت پورے خاندان کا لاڈلا بچہ ہے۔ ہوا یوں کہ اسے ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میرے میاں بھی آئے ہوئے تھے اور انہیں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے میری مشکلات کا اندازہ تھا۔ ویسے بھی ہمارے لیے شانی بچہ ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ہمارے گھر ہی رہائش اختیار کر لے۔ اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور شانی کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح شانی ہمارے گھر میں رہنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے میاں واپس چلے گئے اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی، مگر اس دفعہ حالات بدل چکے تھے۔ اب شانی آ گیا تھا۔ اس کے آنے سے بوریت نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکا تھا اور شانی اتنی جلد میری فیملی کا حصہ بن گیا۔ اب روزانہ میں شانی کے آنے کا انتظار کرتی۔ اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے، پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا یا اسے کہانیاں سناتا اور پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے۔ اسے میری 5 سالہ بیٹی بہت پسند تھی، ہر وقت اسی کو لاڈ پیار کرتا، اس کے لیے تحائف اور چاکلیٹ وغیرہ لاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ آنٹی کہہ کے پکارتا اور میں اسے شانی بیٹا۔ اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی۔ اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ میرا ہر کام وہ خود ہی کر دیا کرتا اور گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں بہت محفوظ محسوس کرنے لگی اور مجھے بھی اس سے آنس و پیار ہو گیا۔ سوموار سے جمعے تک ہمارے گھر رہتا اور جمعے کی رات کو اپنے قصبے میں ماں باپ کے پاس چھٹی گزار کر سیدھا سوموار کو آفس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بعد پھر گرمیاں سٹارٹ ہو گئیں۔ ہمارے گھر میں ایک ہی اے سی تھا جو میرے بیڈ روم میں لگا تھا۔ جب گرمی کی شدت بڑھی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہہ دیا، کیونکہ دل میں کسی بھی قسم کا غلط خیال نہیں تھا۔ اب وہ روزانہ میرے بیڈ پر سونے لگا، مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر چیٹ کرتا تھا، مگر میں نظر انداز کر کے سو جاتی۔ پھر ایک دن پوچھا تو شرما کر بولا، خالہ گرل فرینڈ بنائی ہے، کوئی ثانیہ نام کی، اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے، مگر ہلکا سا جلن کا بھی احساس ہوا کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص فکر نہ کرتی تھی، کبھی گلا ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے کھلے گلے کی قمیض پہننا پسند تھا۔ بہرحال اب مجھے اس کی گرل فرینڈ سے جیلسی محسوس ہونے لگ گئی، کیونکہ جب سے اس نے گرل فرینڈ بنائی تھی تب سے اس کی روٹین بدل گئی تھی۔ اب ہم پر اپنی توجہ کم کر دی تھی
اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں یا چیٹ میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں سے گزری تو فون پر اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ میں بیڈ روم سے باہر گئی ہوں۔ وہ اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ شاید اس کی گرل فرینڈ نے اپنی کوئی تصویر بھیجی تھی جس سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب شانی کو دیکھنے کی میری نگاہ کا رویہ بدل چکا تھا۔ اب میں اسے کسی اور نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے پوری طرح خوبصورت کپڑے پہن کے تیار ہو کر آ جاتی، مگر وہ پتہ نہیں کس چکنی مٹی کا بنا تھا کہ اس پر میرے لطف و کرم کی بارش کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو ایک بیٹے کی ماں کے لیے، مگر میں نے اسے اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیا تھا اور خیالوں میں اس کے ساتھ بہت محبت کر چکی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کا ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے۔ اور پھر بیچ میں عزت و احترام کی دیوار۔ دن گزرتے گئے اور ہر آنے والا دن میرے لیے مشکل ہوتا گیا، مگر دل و دماغ دو حصوں میں منتقسم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ شور کی وفا کا تقاضا کرتا تو دوسرا حصہ شانی سے محبت کی آرزو کرتا۔ میں دوراہے پر بری طرح پھنس چکی تھی۔ بات صرف شانی کی شخصیت کی تھی۔ اس کی شگفتگی اور میری فیملی سے لگاؤ نے بھی مجھے متاثر کیا تھا، مگر ہمارے درمیان تعلقات میں موجود احترام اگلی پیش رفت میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ پھر جب سے اس کلموہی گرل فرینڈ کے چکر میں پڑا تھا، وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس کی گرل فرینڈ بن گئی تھی اور میں جو اس کی توجہ کی عادی ہو گئی تھی، اسے اس بے رخی نے مزید تڑپا دیا تھا۔ میں کوئی اگلا قدم اٹھانا چاہتی تھی، مگر میری انا و غرور مجھے روکے ہوئے تھا۔ میں لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھی۔ مجھے جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میں چہرے سے تو خوبصورت تو تھی، مگر میری اصل خوبصورتی میرے جسم میں تھی۔ میں سر و قد اور پرکشش جسم کی مالک تھی۔ دیکھنے والے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور پیچھے سے میری چال کا نظارہ راہیوں کو راہ سے بھٹکا دیتا تھا۔ بدتمیز سے بدتمیز مرد بھی میرے سامنے موم ہو جاتے تھے۔ مردوں کی زبانوں میں مجھ سے بات کرتے ہوئے شیرینی ٹپکنے لگتی تھیں۔ دکاندار حضرات مجھے سودا سستے میں دیتے تھے۔ محلے دار میری ایک نگاہ کے طالب تھے۔ میرے رشتہ دار مجھے مدد کی پیشکش کیا کرتے، اپنے فون نمبر دیتے کہ کوئی بھی کام ہو تو انہیں بتاؤں، مگر میں ان عنایات و نوازشات کا مقصد جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ سب عزت دے کر میری عزت لینا چاہتے ہیں، مگر میں اپنے شوہر کے پیار میں پاگل تھی اور میں اپنے شوہر سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی ضروریات کو دبا ڈالا تھا، مگر شانی نے انجانے میں میری کچلی ہوئی خواہشات کو جگا دیا تھا۔ اب میں اس کا پیار پانا چاہتی تھی، مگر کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ابتدائی کوششوں کے بعد میں تھک کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی اور اپنی توجہ دوبارہ اپنی بیٹی اور شوہر پر مبذول کر دی۔ پہلے دن میں شوہر سے ایک بار فون پر بات کرتی، اب 2 بار کرنی شروع کر دی۔ بیٹی تو پہلے ہی میری زندگی کا محور تھی اور پھر 3 ماہ بعد میری سنی گئی شانی کا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا۔ اس نے پروموشن کے لیے اپنے باس سے دوستی کر لی۔ شانی بہت اداس ہو گیا تھا، بہت بجھا بجھا رہنے لگا۔ رویہ تو نہیں، مگر مجھے بتائے ہوئے اتنا ہی غمگین تھا جیسے کوئی اپنے کی وفات پر ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر نہ کرو کہ تالاب میں بہت مچھلیاں ہیں، تمہیں ضرور کوئی اچھی لڑکی ملے گی۔ اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ اپنی 40 ہوشیاری سے
चलूं, मगर उससे पहले मुझे उसको उस गम के फेस से निकालना था। लिहाजा मैंने प्लानिंग शुरू कर दी और जुमा को वो जॉब से आया तो मैंने कहा कि खाना आज बाहर खाते हैं, तैयार हो जाओ। वो फ्रेश होकर आया, इतनी देर में भी मैं भी तैयार हो गई और हम तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहाँ पहले तो अफसरदा सा बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया और हमने मज़े से खाना खाया और घर आ गए। घर आकर भी वो ऐसे ही मोबाइल पकड़कर बैठा और अफसरदा सूरत बना ली। मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाने लगा। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और उसे कहा कि अभी इसकी सारी तस्वीर डिलीट करे और अपने सामने उसकी सारी गैलरी खाली करा दी और कहा कि गर्लफ्रेंड जब तक नहीं बनती मुझे ही अपनी दोस्त समझे और आइंदा मुझे मेरे नाम से पुकारे, खाला आंटी का ड्रामा छोड़ दे। इस तरह अपने तल्लुकात का पहला पड़ाव मुकम्मल किया। उससे अगले दिन हमने खाना घर से खाया और फिल्म देखने चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे फ्री होने लग गया। मैं कोई खूबसूरत लड़की देखती तो मैं उसे इशारा करती कि देखो क्या खूबसूरत लड़की है। वो कैसी बड़ी पुरकशिश औरत को देखता तो वो मुस्कुरा कर मेरी तवज्जो दिलाता। अब मैं खुश थी। असल मंजिल तो नहीं पाई थी मगर काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। शानी का मूड भी अच्छा हो गया था। अब पहले वाली रूटीन आ गई थी, बल्कि पहले से भी बेहतर। अब वो मुझे नोटिस करने लग गया था। मैं उसे अक्सर अपनी तरफ देखते पाती और पकड़े जाने पर कभी तो आंखें चुरा जाता और कभी ज़ेर लब मुस्कुरा जाता। मुझे भी उस खेल में मज़ा आने लग गया और मैं अपने लिबास को और भी बेपरवाही से पहनने लगी। शलवार कमीज़ की बजाय टी शर्ट पहनने लगी जो काफ़ी हद तक खूबसूरत लगती थी। अब उसकी आंखों में एहतराम की बजाय पसंदीदगी झलकती और मैंने भी उसकी निगाहों का तअक्कुब छोड़ दिया था। हालांकि मुझे पता होता था कि उसकी निगाहें टीवी पर नहीं मुझ पर हैं। मैं उसे पूरा मौका देती कि बेटा देखो। दिन गुजरते गए और मुझे अब उसकी आंखों में पसंदीदगी से बढ़कर प्यार की तपश नज़र आने लग गई और इज़्ज़त की बजाय मोहब्बत के डोरे देखने लगे, मगर वो कोई अमली कदम उठाने से हिचकिचा रहा था। एक दिन हस्बे मामूल टीवी लॉन्च में फ़िल्म देख रहे थे और मैं सोफे पर पुश्त लगाए बैठी थी और दोनों टांगें सामने टेबल पर रखी थी। उसकी तवज्जो सामने स्क्रीन पर मरकूज़ थी, मगर अब उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का बोझ भी मेरे कंधों पर था। मुझे ही अगले मरहले में इस गेम को लेकर जाना था। आज मैंने शानी को नाश्ते पर ही बता दिया था कि आज जुमा है तो वीक एंड करने घर ना चले जाना और शाम को जॉब से सीधे घर आना। सिनेमा न्यू मूवी आई है, वो देखने चलेंगे। अगरचे वो पिछले वीक एंड पर भी हमारे ही साथ था, मगर मैं अब उस आँख मचोली के खेल को ख़त्म करना चाहती थी। फिर घर के काम किए और शाम के लिए भी अच्छा सा खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद फ्रेश हुई, अभी नहा कर निकली ही थी कि थोड़ी ही देर में शानी भी आ गया। आकर फ्रेश हुआ, फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठा। हमने खाना खाया। खाने के दौरान जूस भी पिया। इतनी देर में 6 बज गए और सिनेमा का टाइम हो गया। फिर हम फिल्म देखने चले गए। फिल्म की अच्छी रोमांटिक कहानी थी। सिनेमा से घर आकर मैंने अपनी बेटी को सुला दिया और उसे बोला कि कल तो तुम्हारी छुट्टी है, चलो बैठो कुछ देर टीवी देखते हैं। हम टीवी रूम में बैठकर कॉमेडी शो देखने लगे। मैं बोली, शानी कभी गर्लफ्रेंड याद आती है? शानी बोला, जब से आपसे दोस्ती हुई है मैं तो उसे भूल ही गया हूँ। वैसे भी वो तरक्की करके दूसरे ऑफिस चली गई है। तो कैसे ताल्लुकात थे हम तुम्हारे बीच? मतलब तुम उससे शादी करना चाहते थे? मैंने शरारती लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर शर्माहट आ गई। हकला कर बोला, नहीं मतलब हाँ जी हाँ। मैं बोली, बड़े छुपे रुस्तम हो तुम। अच्छा, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बूढ़ी लगती होंगी तुम्हें? शानी बोला, जाने लें,
آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ اس سے زیادہ جوان اور پرکشش ہیں۔ پھر جھٹ سے بولا، سوری آنٹی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں کیا بولے جا رہا ہوں، آپ پلیز ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں اس کے مزید پاس ہو گئی اور بولی، تمہیں تو 3-4 ماہ ہوئے ہیں مجھے پسند کرتے ہوئے، میں تو 6-7 مہینوں سے تمہاری نظر کی منتظر ہوں، مگر ہماری عمروں کے فرق نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور پھر تم نے بھی کبھی پیش قدمی نہ کی، تو میں تو مایوس ہو چلی تھی۔